أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق اللہ العظیم. سورہ والسماء ذات البروج کی یہ آخری آیات جن کی تلاوت اس وقت آپ کے سامنے کی گئی ہے، پورے اس مضمون کو جو شروع سے بیان کیا جا رہا ہے اس کی تفسیر تو اسے ایک گھنٹے میں ممکن نہیں تھی، اس لیے یہ سوچا گیا کہ یہ جو آخری اور کلیدی حصہ ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور آج کے دور میں موجودہ حالات میں ان آیات میں بڑے اسباق اور بہت کارآمد چیزیں پوشیدہ ہیں. دعوت کا ایک اصول یہ ہے اور داعی کے لیے ایک بات بہت اہم اور ضروری سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ اپنی دعوت میں فلسفوں کو نہ بیان کرے. فلسفے بیان کرنے کے لیے کلاس ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں، اکیڈمیز ہوتی ہیں. داعی جب اپنی دعوت کو پیش کرے تو اس میں اس کو جہاں بہت سی باتوں کا خیال اور لحاظ رکھنا ضروری ہے، وہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ دو باتوں سے اس کو بہت استعنا کرنا چاہیے، دو باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. نمبر ایک، واقعات، سچے اور مستند واقعات یہ ضرور بیان کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو واقعات بیان کیے ہیں اور اس کے اندر جو عبرتیں رکھی ہیں، اس کے اندر جو بہت سے اسباق رکھے ہیں ان کو بیان کرنا، اور پھر ان سے وہ عبرتیں اور ان سے وہ اسباق اور ان سے وہ لائف لیسنس لے کر لوگوں تک پہنچانا، یہ ایک اچھے اور سمجھدار داعی کی ذمہ داری ہے. دوسری چیز جس کا داعی کو بہت اہتمام کرنا چاہیے وہ مثالیں ہیں. مثالوں کو اپنی دعوت میں ضرور پیش کرنا چاہیے. تلک الامثال نضربها للناس، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، یہ مثالیں ہیں جس کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وما يعقلها الا العالمون، اور ان مثالوں کو صرف عالم اور علماء ہی یاد رکھتے ہیں. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سے زیادہ مثالیں سیکھی ہیں. جب علماء سے بات ہوتی ہے تو بات دلائل کے ذریعے سے ہوتی ہے. عوام سے جب خطاب ہوتا ہے تو دو باتوں کا التزام ضروری ہے، اچھے اور سچے واقعات کا بیان کرنا اور نمبر 2 مثالوں کا بیان کرنا، یہ بہت ضروری ہے. تو جو بھی اس میدان میں کام کرتا ہے اس کے لیے یہ دونوں چیزیں بے انتہا ضروری ہیں. یہ جو پوری صورت ہے، اس صورت کا ایک خاص پس منظر ہے.
اس کو ہم تھوڑا سا بعد میں بیان کریں گے۔ پہلے جو آیات پڑھی گئی ہیں ان کا ایک یعنی چھوٹا سا یا ہلکا سا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو دین والوں کا، دینداروں کا، چاہے وہ مومن ہوں چاہے وہ مومنات ہوں، ان کا یعنی امتحان لیتے ہیں یا آزمائش کرتے ہیں ان کی، یا ان کو آزماتے ہیں۔ بلکہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ فتنو کا ترجمہ یہاں پر عذاب دینا ہے، جو ایمان والوں کو عذاب دیتے ہیں۔ اصل میں پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ فتنہ، فاتا نون جہاں پر آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سونے کو آگ پر اس لیے رکھنا تاکہ سونا چمک جائے، سونے کے اندر چمک پیدا ہو جائے، اس کو فتنن کہا جاتا ہے۔ تو جب سونا آگ پر رکھا جاتا ہے تو چمک پیدا ہوتی ہے۔ اسی سے یہ مفہوم اور یہ معنی نکالے گئے کہ جب انسان کی آزمائش ہوتی ہے تو اس میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ ابھی آگے یہ واقعہ جو بیان کیا جائے گا وہ بتائے گا کہ آزمائش کے بعد ایمان کیسے چمکا اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی۔ تو ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں یا یہ کہ ان کو عذاب دیتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اور پھر اس کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے، یعنی انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، پہلے آزمایا بھی اور توبہ بھی نہیں کی۔ ثم لا کر اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ اچھا خاصا وقفہ گزر گیا، یعنی وہ کام کیا اور پھر بہت وقت گزرا، اس کے باوجود انہوں نے توبہ نہیں کی۔ فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور صرف عذاب ہی نہیں ہے، جہنم تو ظاہر سی بات ہے آگ کی جگہ ہے، گرمی کی جگہ ہے، شعلوں کی جگہ ہے، تپش کی جگہ ہے، انسان کو پریشان کر دینے والی، حیران کر دینے والی گرمی کی جگہ ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ خود فرما رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جہنم ہی کی سزا نہیں ہے، ان کے لیے جلانے والا عذاب بھی ہے۔ یہ ان لوگوں کا بیان ہو گیا جو لوگ ایمان والوں کو پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس دور میں جو آزمائشیں مسلمانوں پر اور خاص کر ایک خاص علاقے میں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا اس کو گویا کہ کھلے بندوں مشاہدہ کر رہی ہے۔ یہ ایک طرف ان لوگوں کے لیے جو پریشان کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے وعید ہے، دھمکی ہے، ایک سخت وارننگ ہے کہ تم جو کر رہے ہو تم اس کو کرنے کے بعد بچ نہیں پاؤ گے، تمہارے لیے جو جہنم ہے وہ تو ہے ہی ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے وہ عذاب بھی ہے جو جلانے والا ہے۔ تو جلانے والا عذاب تو میرا خیال میں دنیا ہی میں مل رہا ہے، اور جہنم میں جو ملے گا وہ الگ ملے گا۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ قبر میں، عالم برزخ میں ان کے لیے یہ جلانے والا عذاب ہوگا، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ عالم برزخ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیاوی زندگی کا تتمہ اور تکملہ قرار دیا ہے کہ برزخ کی زندگی اس دنیا کی زندگی کو کمپلیٹ کرتی ہے، کمپلیٹ کر لیتی ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، شاید پچھلی مرتبہ سمجھایا تھا، میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اس سے بہت بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب کوئی انسان، یعنی ایک تو واقعہ ہے اور پھر مثال ہے، انسان گناہ کرتا ہے اور انسان کی زندگی میں گناہ اور اس کی بدعمالیاں چلتی رہتی ہیں اور وہ توبہ نہیں کرتا۔ ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں نا صبح و شام تین تسبیح کا اہتمام، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اس کا اہتمام، اس کی اپنے اندر بڑی اہمیت ہے کہ یہ تسبیح استغفار کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو ایک آدمی نے گناہ کیے، اب گناہ یہ اس کی سزا ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو آدمی برا کام کرے گا اسے بدلہ دیا جائے گا، اس کی پکڑ ہونی ہے۔ اب اس پکڑ سے بچنے کا ایک ذریعہ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یہ پکڑ اور اس سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو گویا کہ میں اس کو مثال دیتا ہوں کہ کپڑے پہ گندگی لگی، اب اس کی دنیا میں دھلائی کے دو آپشن ہیں،
آپشن نمبر 1 استغفار، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، یہ گویا کہ دھلائی ہو رہی ہے، صاف ہو جائے صاف ہو جائے، یہ صاف ہو گیا، کیونکہ جنت میں جو جائے گا وہ پاک ہونے کے بعد ہی جائے گا، صفائی کے بعد ہی جائے گا، اس سے پہلے نہیں جائے گا، یہ طے بات ہے، کیونکہ جنت پاک جگہ تو پاک ہی لوگ جانے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ تو ایک، اگر آپ نے یہاں پر کر لی توبہ تو یہاں پر گناہ معاف ہو گئے، اگر آپ نہیں کر پائے اور اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ میرے خیال میں بہت بھلائی کا تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار کر دے گا، تکلیفیں دے گا، کوئی دکھ درد دے گا، ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے دے گا، آزمائشیں ہوں گی اور خوف ہوگا، ہے نا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم ہو جائے گا، مال پر زبردست آفتیں آئیں گی، ہے نا، نقصان ہو جائے گا، جیسا مال تھا جیب میں گر پڑا، کیا کیا جائے، نقصان ہو گیا، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کا نقصان ہوگا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثمرات سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے، چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جائے گا، کوئی تکلیف ان کے اوپر مسلط ہو جائے گی، اللہ رحم فرمائے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی جان کا نقصان ہو جائے گا۔ اب یہ جو نقصان ہوگا یہ دھلائی کا ذریعہ ہے، یہ دھلائی ہو رہی ہے، اور اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے اللہ کے نیک اور مخلص بندے جو ہوتے ہیں وہ آخری عمر میں کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، چھوٹی یا بڑی، ہے نا، کسی کو الجھن ہے، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، یہ ساری بیماریاں لگتی ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ ہیں، ایک کانٹے کے چبھنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہے نا، ایک کانٹے کے چبھنے سے، تو وہ کانٹے جو انسانوں سے لگیں، ایک بات بڑی پیاری ہے وہ تو سمجھیے گا آپ لوگ، زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ زندگی کا لائف لیسن میں آپ کو دے رہا ہوں، کلیئر ہو جائے گی۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی بانٹ رہا ہوتا ہے، کسی کے پاس پازیٹیوٹی ہے تو وہ وہی بانٹے گا، کسی کے پاس نگیٹیوٹی ہے تو وہ بانٹے گا، کسی کے پاس مثبت سوچ ہے وہ بانٹے گا، کسی کے پاس منفی سوچ ہے وہ بانٹے گا، کسی کے پاس حسد ہے حسد بانٹے گا، کسی کے پاس کینہ ہے وہ کینہ بانٹے گا، کسی کے پاس تکبر ہے وہ تکبر بانٹے گا، کسی کے پاس انا ہے تو وہ انا بانٹے گا، کسی کے پاس کانٹے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ کانٹوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہیں، جب تک کسی پہ کمنٹ نہ کر لیں، کسی کو کوئی کمی نہ نکال لیں ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو رکھتا ہے وہی بانٹ رہا ہوتا ہے، کسی کے پاس علم ہے وہ علم بانٹے گا، کسی کے پاس زہد ہے وہ زہد بانٹے گا، کسی کے پاس تقویٰ ہے وہ تقویٰ بانٹے گا، کسی کے پاس کرکٹ ہے وہ کرکٹ بانٹے گا، کسی کے پاس کور ڈرائیو ہے وہ کور ڈرائیو سے، ظاہر یہ کامن سینس کی بات ہے نا، بالکل یہ، تو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ بانٹ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس کی یعنی سوچ چھوٹی ہوگی وہ چھوٹی سوچ بانٹ رہا ہوگا، ہیں تم نے مجھے شادی پہ نہیں پوچھا، بھول گئے، ہمیں کوئی شادی میں پوچھ لے سبحان اللہ، نہ پوچھے تو الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، جانا نہیں پڑے گا، ہے نا، کوئی دعوت میں ہمیں بلا رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے اس نے بلایا، جس نے نہیں بلایا الحمدللہ کوئی بات نہیں، ٹائم بچ گیا، کھانا تو گھر پہ ہی بنا تھا نا، کھا لیں گے۔ تو جب آدمی کی سوچ بڑی ہو جاتی ہے تو چھوٹی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، عزت ذلت بڑائی، کسی کو چھوٹا کر دینا بڑا کر دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا، نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے نہ ہوا کسی کے خلاف ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے تو زندگی آسان ہوتی ہے۔ نقشبندیہ سلسلے میں ایک سبق ہے پورا، وہ یہ ہے کہ جب تمہیں مخلوق کی طرف سے تکلیف پہنچے، کوئی تمہیں برا کہے، کوئی تمہاری کمی نکالے، تو سوچو کہ یہ اللہ کہلوا رہا ہے، تم بگڑ گئے تھے یہ اللہ کہلوا رہا ہے، اب کسی نے کوئی برا کہا، ہاں تم بہت بگڑ گئے تھے، یہ اللہ نے کہلوایا، ٹھیک، آپ کو صبر آ گیا، اس کی کوئی اگر حقیقت نہ بھی ہو تو بھی دل کو سکون ہے الحمدللہ، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اگر دنیا میں پاکی اور صفائی نہیں ہو پائی تو اب اگلا مرحلہ ہے، جو کپڑے گھر پہ صاف نہیں ہوتے ہیں انہیں آپ کہاں بیچتے ہیں، دھوبی کے یہاں، اب عالم برزخ ہے، اب اگلی دنیا ہے، اب عالم برزخ میں پٹائی ہے، وہاں پٹائی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں، ہم لوگوں نے دیکھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بچپن میں جو کپڑے صاف نہیں ہوتے تھے عورتیں پٹکنیاں سے، یاد ہے نا، پٹکنیاں کہتے ہیں، اس سے پٹائی کر کر کے صاف کرتی تھی، دے مار رہی ہوتی، یا دھوبی کو دیکھا ہوگا، دھوبی مار مار کے صاف کرتا ہے کپڑے، کر رہا ہے، یہ عالم برزخ ہے،
کہ یہاں صاف نہیں ہوئے، یہاں صاف ہو جاتے تو معاملہ ہی کلیئر تھا، پھر تو وہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہو جاتا ہے نا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا کب ہے؟ جب یہاں صفائی نہیں ہوئی۔ اب ادھر آ جائیے، اب یہاں پر پٹائی ہو رہی ہے۔ ایک حدیث ہے، ضعیف ہے بہت، شاہ ولی اللہ نے نقل کی ہے حجۃ اللہ البالغہ میں، کہ میری امت کا اکثر عذاب جو ہوگا نا وہ عالم برزخ میں یعنی قبر میں ہو جائے گا، یہ حشر میں صاف ستھرے پہنچیں گے۔ اب کیا ہے بھائی، یہ جنت ہے، چلو آ جاؤ، ٹھیک۔ اب یہاں بھی صاف نہیں ہو پائے، وہ گناہ بہت بڑے تھے، بڑے گناہ کر رکھے تھے۔ بڑے گناہوں میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ انفرادی گناہ بڑے نہیں ہوتے ہیں، انفرادی گناہ زیادہ بڑے نہیں ہوتے ہیں۔ انفرادی گناہ تو بڑا، سب سے بڑا گناہ زنا ہے، چوری ہے، بدکاری، یہ تو ہے نا بڑا گناہ، یہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، استغفر اللہ ربی، اور موت کے وقت اوبیسلی اللہ توفیق دے دیتا ہے، مالک اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے، معاف کر دیے۔ بڑے سے بڑا ٹیڑھا بھی سیدھا ہو جاتا ہے، جہاں بڑھاپے کا جھٹکا، جہاں ہارٹ اٹیک، جہاں کوئی کڈنی فیلور ہوتا ہے، اللہ بس مجھے جماعت میں لے چلو۔ اب پہنچا تبلیغ والوں کے پاس کہ بھائی جماعت میں لے چلو، ساری زندگی یہ بیچارے خوشامد کر رہے تھے، بھائی یہ چلہ لگا لے، 4 مہینے لگا لے، تب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات، اب آئی سمجھ میں۔ تو اب جو یہاں پر جو عذاب ہوتا ہے نا، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ اجتماعی گناہ ہیں، اور اجتماعی گناہ کیا ہیں اس کو سمجھیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اجتماعی گناہ یہ ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا قانون بنا دیا، آپ نے کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کر دیا جو سسٹم آپ کے بعد بھی لگاتار چلتا رہا، اور اس سسٹم اور اس قانون کی وجہ سے وہ جو لوگ اس میں پھنستے رہے، آتے رہے، اس کا وبال در وبال در وبال وہ آپ کے اوپر پڑتا رہا۔ تو یہ بڑے گناہ ہیں، یہ اجتماعی گناہ ہیں جن سے اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے، یعنی جو پوری ہیومن سوسائٹی ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر وہ جو پٹے جو ہیں وہ بڑے تگڑے تیار ہوتے ہیں، پھر بہت مار پڑتی ہے آدمی، بڑی عجیب و غریب مار پڑتی ہے۔ تو یہ قبر ہو گئی۔ اب قبر کے بعد یہاں بھی صفائی نہیں ہوئی، اب پہنچے حشر کے میدان میں، تو فیصلہ ہوا جہنم کا کہ بھیا اب لانڈری بھیجنا پڑے گا، یہ دھوبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، گھر پہ بھی نہیں صاف ہوئے، دھوبی کے پاس بھی صاف نہیں ہوئے، اب کہاں بھیجا جائے گا؟ لانڈری میں بھیجو بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ ہو ہی نہ رہے۔ اب پیٹرول ڈال کے، یہاں بھی پیٹرول ڈال کے صفائی ہوتی ہے حضرت؟ ہاں، مثال پہ غور کریے گا ہماری، یہ مثال آپ کو ملے گی نہیں انشاءاللہ کہیں، یہ ہماری ہے، خود ساختہ ہے، یہ ملے گی نہیں کہیں انشاءاللہ، یہ میری بنائی ہوئی ہے۔ تو اب وہاں پہنچ گئے، اب وہاں پیٹرول ڈال کے صفائی ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے جب کسی چیز کو زیادہ صاف کرنا ہوتا ہے تو آگ میں ہی صاف کیا جاتا ہے، لیکن آپ کپڑے مت ڈال دیے گا آگ میں، ہے نا۔ اگر ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو یہ نہ کہیں بالکل بھی کہ مولانا نے کہا تھا کہ کسی چیز کی صفائی جب ہوتی ہے تو آگ میں ہوتی ہے، تو جتنے کپڑے جو ہے وہ خراب ہوئے وہ آگ میں ڈال دیے جائیں، اس سے تو معاملات بگڑ جائیں گے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ہوگی۔ اب وہ جو سزا ہوئی، اس سزا کے بعد سب سے، یعنی جو سزا ہو رہی ہے ایمان والے کو، وہ جہنم تو، یعنی جہنم کی تو کیٹیگریز ہے نا، جہنم تو صرف اوپر والے طبقے کا نام ہے، سب سے اوپر جو ہوگا جو مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ ان کو نکل کے آنا ہے، عقل کے مطابق ہے نا، جس کو جلدی نکلنا ہوتا ہے اس کو آپ دروازے کے قریب ٹھہرا دیں کہ بھائی تمہیں تو جلدی نکلنا ہے، چلو تم ادھر ہی آ جاؤ۔ تو یہ جہنم اوپر والا حصہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جہنم سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اپنا فضل فرما کر بلا حساب و کتاب جنت الفردوس نصیب فرمائے ہم سب کو، ٹھیک۔ تو یہ جو علاقہ ہے جہنم، اب یہاں سزا ہو رہی ہے، اب تھوڑے دن بعد سزا پوری ہو گئی، اب باہر نکلا، اب اللہ تعالیٰ نے باہر نکال لیا، اب جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی جہنم سے نکالا جائے گا، وہ جل کر کوئلے کی طرح کالا ہو چکا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نکالا جائے، کہ اللہ بس کرم ہو جائے باہر آ جاؤں، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ جب باہر آئے گا اور کچھ کہ اللہ بس اگر ایسا ہو جاتا کہ کہیں تھوڑا لیٹنے بیٹھنے کی جگہ مل جاتی تو معاملہ اور صحیح رہتا، تو اس کی صفائی ستھرائی ہوگی، چشمے پہ نہلایا جائے گا، صاف ستھرا کیا جائے گا، پھر اس کو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب وہ اور تقاضے کرے گا، اور تقاضے کرے گا، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ تو روایت میں غالباً یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر مسکرا دیں گے۔ دیکھ رہے ہو انسان کو، پہلے کہہ رہا تھا نکال دو، اب نکال دیا تو کہتا یہ دے دو، پھر کہہ رہا یہ دے دو، پھر کہہ رہا یہ دے دو،
جیسے انسان ہوتا ہے، اے اللہ بس میں بڑا ہو جاؤں، اچھا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، اے اللہ بس تھوڑا سا کاروبار ہو جائے، وہ بھی ہو گیا، اے اللہ اچھی جگہ شادی ہو جائے، وہ بھی ہو گئی، اے اللہ بچے ہو جائیں، وہ بھی ہو گئے، اے اللہ اپنے کرم سے بچے بڑے ہو جائیں، وہ بھی ہو گیا، اے اللہ کاروبار اور بڑھ جائے گا، اور بڑھ گیا، اے اللہ اتنا ہو جائے کہ بہت بڑا نظام سسٹم آ جائے، اور بڑھ گیا، ایک کی 2 فیکٹری ہو جائیں اور بڑھ گئی۔ تو یہ انسان کی ایک ہوس ہے جو بڑھتی رہتی ہے، یہ کبھی کم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی طرح سے ڈیزائن کیا ہے۔ تو الغرض جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی بات پوری کہ یہ انسان کی زندگی برزخ، اور برزخ کے بعد زندگی کا اگلا مرحلہ محشر کا میدان، یہ انسان کی صفائیاں ہیں، اور امت مسلمہ کا اکثر و بیشتر عذاب وہ باقاعدہ قبر میں پورا ہو جائے گا، ہے نا۔ اب یہ حشر میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے جنت نصیب فرما دے گا۔ تو یہ تو ایک مرحلہ ہو گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جلانے والا عذاب ہوگا۔ تو جو لوگ ایمان والوں کو پریشان کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، یا ان کو آزماتے ہیں، یا ان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، ان کے لیے 2 طرح کا عذاب، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، جہنم کا عذاب اور جلانے والا عذاب، یہ دونوں ہیں۔ تو جو کچھ کر رہا ہے اس وقت دنیا میں وہ اس کے لیے تیار رہے، بہرحال دنیا ختم ہونے والی ہے، بہرحال دنیا کو ختم ہونا ہے۔ دنیا کب تک ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ 50-60 سال تک آنے والی زندگی میں زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ ہمیں مرنا ہے، پہلے بھی مر سکتے ہیں اور بعد میں بھی مرنا ہے۔ تو قرآن پاک نے یہ پہلی چیز بیان کی۔ دوسرا مرحلہ قرآن پاک نے جو بیان کیا وہ قرآن پاک کا انداز ہے۔ قرآن جب بھی ایک جگہ کسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کی دوسری جانب کا تذکرہ ضرور کرتا ہے۔ کفر ہوگا تو اسلام کا تذکرہ، جنت ہوگا تو جہنم کا تذکرہ، نیکوں کا تذکرہ تو بروں کا تذکرہ، اچھائی کا تذکرہ تو پھر برائی کا تذکرہ، ہے نا، خوبصورتی کا تذکرہ تو اس کے مقابلے میں بدصورتی کا تذکرہ، ہے نا۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، ہے نا۔ اب نیک کام کیا ہیں، یہ ایک سوال ہے بہت بڑا۔ ہمارے یہاں نیک کام پرٹیکولر چند چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، اس میں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم نیک کام کن چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اب نیک کام کی تفصیل میں اگر ہم جائیں گے تو پھر وہ معاملہ تو بڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن میں اشارہ کر دے رہا ہوں۔ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہو اور آپ خاموش رہے ہوں، یہ کام کرنا نیک کام کہلاتا ہے۔ اب اس کی بڑی تفصیل ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں کوئی آدمی چھوٹے سے چھوٹے نیک کام کو کبھی حقیر نہ سمجھے۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی انسان کے لیے بڑی معنی خیز ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے اپنی جگہ۔ بہرحال یہ تفصیل ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ تو ارشاد یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کا خیال رکھا ہے۔ انسان کو اس زندگی میں 3 چیزیں اکثر چاہیے ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آرام دہ رہنے کی جگہ، لگژری چیزیں، بہت شاندار گھر ہونا چاہیے، مکان ہونا چاہیے، ہے نا، اور اس کے اندر طرح طرح کے خوبصورت مناظر ہونے چاہیے تاکہ دیکھ کے اچھا لگے، ہے نا۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں انٹیریئر ڈیزائننگ کے نام سے ماشاءاللہ ہوتی ہیں۔ اللہ جس کو توفیق دے، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ذوق دے، ضرور کرا لے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ چیزیں کوئی شرعی اعتبار سے اس کو منع تو نہیں کیا گیا، جمالیات کے اندر آتی ہیں یہ، لیکن اس میں زیادہ لگنا یہ شریعت کو پسند نہیں۔ صاحب ہر وقت اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ صاحب یہاں گلاب کا پھول آ جائے، یہاں گیندے کا پھول آ جائے، یہ کوئی زیادہ ٹھیک ہے آپ کر لیں، شریعت اسے منع نہیں کرتی، لیکن ہر وقت اسی میں لگے رہنا یہ ایک مسلمان کی زندگی کے مقاصد کے خلاف ہے، یہ بات ہے۔ لہم جنات تجری، تو پہلی چیز انسان کو کیا ہوتا ہے، میرا مکان بڑھیا ہونا چاہیے، اور مکان میں بھی ہر انسان کی پسند ہے۔ آپ میں جتنے لوگ بیٹھے کوئی منع نہیں کرے گا اس بات کو، ڈینائی نہیں کر سکتا کہ مکان ایسی جگہ ہو جہاں نہر ہو۔ دل چاہتا نہیں چاہتا ہے؟ ارے یار میں سفر میں گیا تھا اور وہاں میں نے دیکھا یار گھر تھا، سمندر کے کنارے تھا، یار سی فیس تھا، یار مزہ آ گیا واقعی، ہاں اوپر سے یار عجیب مزہ آ رہا تھا۔
میں بھی گزشتہ دنوں پچھلے مہینے 2-3 سفر ہوئے بمبئی کے، تو بمبئی گیا میں، وہاں جو مکان تھا وہ واقعی سیفی اس پہ تھا، اور اتنی ٹھنڈی ہوا آتی تھی، نہ پنکھا چل رہا ہے نہ اے سی چل رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ یہ قدرتی اے سی ہے، اور سامنے جہاز کھڑے ہوئے ہیں اور ایک عجیب و غریب منظر۔ تو یہ فطرت ہے انسان کی، انسان کو پسند ہے۔ اب کچھ لوگ اس کے مقابلے پہ ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کو اگر ایسی جگہ مل گئی تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں یہ بہت غلط بات ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ مولانا عبد المجید دری آبادی نے بہت عجیب بات لکھی ہے کہ جنت اور جنت کی نعمتیں اور اس کی لذتیں، خواہ اس میں کوئی بہت منہمک ہو، لگا ہوا ہو، یعنی دنیا کے اندر ان سب چیزوں کی بہت تمنا اور وہ یعنی آرزو کرتا ہو، خواہ کچھ صوفیاء اکرام اس سے دوری برتنے کی تاکید کرتے ہوں، لیکن بہرحال جنت میں وہ چیزیں ملیں گی۔ مجھے تبلیغ والوں سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے یہ ڈر لگتا ہے ان سے کہ جنت میں تشکیل نہ شروع کر دیں، مجھے بہت ڈر لگتا، قبر میں نہ کر دیں، قبر میں فرشتے آئیں گے من ربک، تو یہ اس سے کہنے لگیں چلا لگا تمہارا، تیننے لگے، یہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اور یہ میں بالکل آپ کو محقق بات بتا رہا ہوں، جو آدمی دنیا میں جس چیز میں غلبے کے ساتھ لگا ہوتا ہے، میں دلیل دوں گا، میں بنا دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں، وہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ چیز جائز و صحیح ہے اور اس نے دینی قربانی پیش کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عالم برزخ کے ایام میں ان چیزوں کا اکثر انتظام کر دیتا ہے۔ میں دلچسپ بات بتاؤں اس پہ آپ کو، میرے برادر نسبتی تھے مولوی سید محمد غفران ندوی مرحوم، اللہ مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، اور جس نے خواب میں دیکھا وہ حضرت مولانا رابع صاحب کے خادم تھے، ہے نا، انہوں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا حضرت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بڑا شاندار سمندر ہے، اور سمندر کے کنارے بہت ہی بہترین بیٹھنے کی جگہ ہے، اور وہاں مولانا غفران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، اور حقہ لگا ہوا ہے، وہ سیلفی لے رہے ہیں۔ تو مولانا رابع صاحب کو یہ خواب بتایا، مولانا بہت مسکرائے، مولانا ہنسے۔ تو اب ہمارے غفران میاں کو جو تھا وہ حقے کا بھی شوق تھا بہت، اور سیلفی لینے کا بھی بہت شوق تھا، تو وہ جو ہے اکثر و بیشتر جب کبھی کر گئے شادی بھائی ایک سیلفی ہو جائے، میں نے کہا بھائی کن چکروں میں پڑ رہے تو یہ کوئی کام، یہ کرنے کا کام ہے، سیلفی لے رہے ہیں، ارے نہیں بھائی ایک ہو جائے گا، تو وہ بیچارہ کرتا تھا۔ خیر یہ بات تو آئی گئی ہو گئی۔ پھر میں نے شاہ صاحب کو پڑھنا شروع کیا حجت اللہ البالغہ، تو میں نے اس میں دیکھا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی ہیں، چچا زاد، ان کا جب انتقال ہوا اور وہ شہید ہوئے، شاہ صاحب نے یہ قید لگائی ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کی طلب اور تمنا رکھے، شدید تمنا ہو، اور وہ پھر دین کے کسی کام میں طاقت اور قوت کے ساتھ لگا ہو، اور پھر اس طاقت اور قوت کے ساتھ دین کے کام میں لگنے کی بنیاد پر ملائے اعلیٰ یعنی اللہ کے خاص فرشتوں کی توجہ اس کے اوپر ہو جائے، اور وہ اللہ سے کہیں کہ یہ بڑی زبردست اس وقت محنت کر رہا ہے، اللہ آپ اپنی رحمت اس پہ نازل کریے۔ پھر اگر ایسا آدمی کوئی تمنا کرتا ہے دنیا میں تو اللہ عالم برزخ کے ایام میں اس آدمی کو وہ چیزیں جنت میں عنایت فرما دیتا ہے۔ تو حضرت جعفر یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے ہیں اور ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ ان کے بچوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ابا کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے ابا کو 2 پر دیے ہیں اور وہ ان پروں کے ذریعے جنت میں اڑ رہے ہیں، ہے نا۔ اب یہ تو ایک بات ہو گئی، ابھی ہماری دلیل نہیں آئی ہے، دلیل باقی ہے۔ اب حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جنت میں پہنچے تو دیکھا وہاں ایک کالی عورت ہے، کالی عورت، اس کے ہونٹ بھی موٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں حور تو گوری ہوتی ہے، یہ کالی عورت، موٹے ہونٹ والی عورت، اس کا یہاں کیا کام ہے؟ تو جواب آیا کہ جعفر کو کالی عورتیں پسند تھیں اور موٹی ہونٹ والی عورتیں پسند تھیں، اور وجہ یہ تھی کہ حضرت جعفر 1 سال حبشہ میں رہے تھے۔ یہ واقعہ اگر کسی کے سامنے بیان کر دیا جائے تو فتویٰ لگ جائے گا، کہیں گے بتائیے ایسی عورتیں پسند ہوتی ہیں؟ ہمارے یہاں وہ جو دین کا ٹھس دماغ تصور ہے اس میں آپ کچھ اتار نہیں سکتے ہیں، یعنی ایک انسان کی جمالیاتی حس ہوتی ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے سے بڑا پیر اور بڑے سے بڑا صوفی اور بڑے سے بڑا بزرگ، آپ اس سے پوچھئے کہ عورتوں کی طرف رغبت ہے؟ اگر وہ یہ کہے نہیں ہے تو اس کو تو حکیم کی ضرورت ہے،
وہ حکیم کے پاس جائے، اور جسے رغبت ہے، اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی رغبت بڑھتی ہے، یہ ایک عجیب بات ہے، جتنی قوت شہوانیہ کمزور ہوتی ہے اتنی ہی رغبت بڑھتی ہے، یہ ایک عجیب فلسفہ ہے، عجیب بات ہے۔ آپ کہیں نہیں مجھے کوئی پسند نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ایک آدمی کی اپنی پسند ہوتی ہے، مجھے گوری عورت پسند ہے، مجھے کالی عورت پسند ہے، مجھے لمبی عورت پسند ہے، مجھے چھوٹے قد کی عورت پسند ہے، مجھے ہر ایک انسان کی پسند ہے، اور اس پسند کا، یہ پسند اللہ ہی نے تو رکھی ہے، یہ کہیں اور سے انسٹال ہو گئی ہے اس کے اندر۔ فطرت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ اس کی فطرت میں، ایک مرد کی فطرت میں عورت کی طرف زبردست کشش کس نے رکھی ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ اللہ نے رکھی ہے۔ ایک عورت کے دل میں ایک مرد کی طرف زبردست اٹریکشن کا جذبہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے نا۔ جب اللہ نے رکھا ہے تو یہ فطرت ڈیزائن بائی گاڈ ہے، یعنی بائی اللہ ہے، اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کالی عورت کو جنت میں دیکھا تو پوچھا یہ کیسے؟ کہا یہ جعفر کے لیے۔ کہ جعفر کے لیے؟ ہاں، کہ جعفر کو کالی عورت پسند تھی اور موٹے ہونٹ والی عورت پسند تھی، اس لیے جنت میں اس کا بھی انتظام ہے۔ تو قوی امید یہ ہے کہ حقہ پینے والے حضرات کے لیے حقے کا بھی انتظام ہوگا، لیکن دنیا میں نہ پئیں تو زیادہ بہتر ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے۔ سگریٹ پینے والوں کے لیے انتظام نہیں ہوگا، امکان یہی ہے، کیونکہ سگریٹ جو ہے نا وہ اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، اور جنت میں کوئی ایسی چیز انشاءاللہ نہیں ملے گی جس میں بدبو وغیرہ ہو۔ حقے میں تو خوشبو ہوتی ہے نا۔ ہم لوگ جو ہے حیدرآباد میں تھے، ایک سفر میں ایک بڑے محقق ملے وہاں پر، تو بڑے عالم تھے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، تو ہم نوجوان لوگ تھے، تو انہوں نے ایک دم سے مسئلہ پوچھا، ایک کوئی سوال تھا ان کا، انہوں نے پوچھا، اور مجھ سے تو بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے، میں تو یہ بات 2011 کی ہے، تو میں تو طالب علم تب بھی تھا، آج بھی ہوں، تو میں نے، وہ سب لوگ چپ تھے، میری زبان سے انہوں نے کہا یہ واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ تو اب وہ جو بھی کہہ لیے کہ جلد بازی کہہ لیے، میری زبان سے ایک دم سے نکلا جی ہاں یہ واقعہ پڑھا ہے، وہ ولادت محمدیہ کا راز مولانا ظفر احمد عثمانی کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اب وہ جتنے لوگ تھے وہ بھی مجھے دیکھیں، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، وہ مجھے دیکھنے لگے بہت غور سے، تو وہ انہوں نے ہماری طرف دیکھا، تو میں نے کہا بھائی یہ تو مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہو گیا، یہ لوگ بول نہیں پائے، میں نے بول دیا، تو میں نے کہا حضرت یہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب محققین کی جماعت ہیں، تو کہنے لگے کہ وہ دیکھ، میں نے کہا حضرت محققین کا مطلب حقہ پینے والے، محققین کا مطلب اصلی محقق نہیں، حقہ پینے والے، لیکن میں آپ سے واضح کر دوں میں نہیں پیتا ہوں، کبھی آپ میرے اوپر یہ میرے بارے میں سوچنے لگے الغرض۔ تو جنت میں جمالیات، اور جو انسان دنیا میں طلب کرتا ہے، امید قوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کی چیزیں اسے عنایت فرمائیں گے، اور اس کی اور بھی صراحت ہے، غالباً یاد پڑتا ہے، شاہ صاحب نے لکھا ہے، ایک آدمی کو کھیتی کا شوق ہوگا جنت میں، کہ اللہ میں کھیتی کروں گا، ہم تو کبھی نہیں کریں گے، جب روٹی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں؟ جب روٹی فری میں مل رہی ہے تو کائے کے لیے محنت کریں، لیٹیں گے آرام کریں گے، نہیں میں تو کھیتی کروں گا، چلو بھائی کھیتی کرو، وہ بیج بوئے گا، مڑے گا، پودا نکلے گا، تیار ہوگا، کھیتی تیار۔ کرکٹ کھیلنے والوں کو کرکٹ مل جائے گا، سب کو سب کچھ مل سکتا ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہے، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کیرلا کے اندر آپ جائیے تو یہ تھوڑا سا تصور آپ کے سامنے آئے گا، کشمیر میں گیا نہیں ہوں، تو کیرلا میں نے دیکھا سامنے پہاڑ ہیں، اس سے جھرنے ہیں، نیچے نہریں چل رہی ہے، اس کے اندر مچھلیاں دکھ رہی ہیں، صاف شفاف پانی ہے، اس سے وضو کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ مانجیری کے اندر یہ ہم نے دیکھا تھا، جماعت میں گئے تھے تب، اس وقت کی بات ہے۔ تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، قرآن کہہ رہا ہے اصل تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ جو بعد میں آنے والا دور ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ ایک پوری بات بیان کی، دراصل اس سورت کے اندر، سورہ والسماء ذات البروج کے اندر ایک واقعے کو فوکس کیا گیا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دو باتوں پر بہت محنت کرے، اس کو صحیح اور مستند واقعات یاد ہونے چاہیے، اور نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ وہ مثالوں کے ذریعے سے بات کرنے والا ہونا چاہیے۔ جو اس میں واقعہ ہے اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے دور میں ایک جادوگر تھا، اور وہ جو جادوگر تھا وہ بڑا زبردست جادوگر تھا، وہ ایسا جادوگر تھا کہ اس جیسا فن کسی کو نہیں آتا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہونے لگا تو اس کے دور کے لوگوں نے کہا
کہ بھئی آپ بوڑھے ہو رہے ہو، اب مر جاؤ گے؟ تو اس نے کہا مر جاؤں گا۔ تو اس نے بادشاہ کے پاس ایک پیغام بھیجا اور یہ کہا بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور اگر میں مر گیا تو یہ میرا فن میرے ساتھ چلا جائے گا، تو اب کام صرف اتنا کریے کہ کسی ایک سمجھدار جوان کو میرے حوالے کر دیے، میں اس کو یہ فن سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کے اندر واقعی سمجھداری تھی اور اچھا سینسیبل ٹائپ کا آدمی تھا، لڑکا تھا۔ اس سے کہا تم بیٹا یہ کام سیکھ لو۔ وہ جب سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا، یہ مستند واقعہ ہے، امام مسلم نے نقل کیا ہے، تو جب وہ اپنے گھر سے روانہ ہوا تو راستے میں اس کو ایک راہب اور ایک پادری ملا۔ راہب کا مطلب مولانا صاحب، عیسائیوں کے مولانا صاحب، اس وقت عیسائیت ہی صحیح مذہب تھا۔ تو وہاں پر اس نے اس کو دیکھا تو وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے سوال جواب کرنے لگا۔ وہ راہب اس کی تربیت کرنے لگا، اس کی ذہن سازی کرنے لگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ تربیت انہی کی ہوتی ہے جو تربیت چاہتے ہیں، اور تربیت کے لیے مربی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مربی کے بغیر آپ تربیت چاہیں گے تو خود آپ مربع بن جائیں گے، میرے خیال میں یہ بہت اہم بات ہے۔ تو تربیت کا فن جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان سے تربیت کروانی چاہیے اور لگاتار صحبت میں رہنا چاہیے، لگاتار صحبت میں رہنا چاہیے، لگاتار ایک گویا کہ کنیکشن رہنا چاہیے باقی، جہاں آپ جائیں اور دین اور اہل دین کی صحبت ہو اور وہاں پر آپ کو دین مل رہا ہو۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ مواقع میسر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں بار بار نصیب فرماتا رہے۔ تو وہ اس کے پاس بیٹھتا تھا، اب اس کو بڑا مزہ آنے لگا، کہا یار یہ تو بہت مزے آتے ہیں ان کے پاس، یہ مولانا صاحب بڑے زبردست باتیں بتاتے ہیں۔ اب جب یہاں بیٹھتا تھا تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہوتی تھی۔ جادوگر کہتا تھا تم کہاں سے دیر میں آتے ہو، وہ سختی کرنے لگا۔ یہ جب واپس اگلے دن آیا مولانا صاحب کے پاس تو کہتا تھا مولانا صاحب وہ جو جادوگر ہے وہ مجھ سے پوچھتا ہے تو دیر میں کیسے آتا ہے، اب میں کیا کروں، وہ میرے اوپر سختی کرتا ہے۔ تو اس مولانا صاحب نے، اس پادری نے کہا خبردار میرا نام مت لینا، بالکل بھی چپ رہنا، ہاں ورنہ میں پھنس جاؤں گا۔ پھر وہ دیر میں گیا، پھر اس نے کہا تم دیر میں کیوں آتے ہو؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس مولانا صاحب نے، پادری صاحب نے کہا کہ دیکھو میں تم کو ایک گڑ کی بات بتاتا ہوں، گڑ کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تم اس سے یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے گھر سے آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور جب تم یہاں میرے پاس بیٹھو اور گھر جاؤ تو کہہ دینا مجھے وہاں سے آنے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے راستے میں، تو جھوٹ بھی نہیں ہوگا، کام بھی تمہارا بن جائے گا۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ یہ بات چلتی رہی، اس کی تعلیم و تربیت ہوتی رہی اور اللہ کی وحدانیت اور توحید اس کے اندر اترتی رہی۔ ایک دن وہ جا رہا تھا، راستے میں ایک شیر نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا، تو لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اب اس نے کہا آج امتحان ہے جادوگر کا بھی اور یہ جو راہب اور پادری کا بھی امتحان ہے آج۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر کہا یا اللہ، اگر اے میرے پیدا کرنے والے خالق، اگر یہ میں پتھر مار رہا ہوں، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اپنے کرم سے اس جانور کو یہاں سے بھگا دیجئے، یہ چلا جائے۔ تو اس نے یہ پڑھ کے پھینک کے مارا، جب مارا تو وہ جانور چلا گیا، وہ شیر جو تھا، جو بھی درندہ تھا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ معاملہ راہب ہی کی طرف کا پکا ہے اور جادوگر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات لوگوں میں چرچا کا وشے بن گئی، سب یہ کون ہے، اچھا ایسا ہوا تھا، واقعات پھیلتے ہیں۔ تو اس کے تھوڑے دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آتے تھے، دعا کے لیے آتے تھے، یہ دعا کرتا تھا، علاج کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس سے کام لینے لگا۔ اس بات کا چرچا دھیرے دھیرے بادشاہ جو تھا، اس کے مقربین جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان تک پہنچا۔ ان میں ایک آدمی بیمار تھا، وہ آیا اس کے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے ایک بیماری ہے، تم اگر میرا علاج کر دو تو میں تمہیں اتنا سونا دوں گا، اور تم مجھے شفا دے دو تو میں تمہیں اتنا پیسہ دے دوں گا۔ اس بچے نے کہا شفا میں نہیں دیتا ہوں، شفا دینے والی ذات دراصل اللہ کی ہے، اور تم میرے پاس آؤ، مجھے سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا علاج کروں گا۔ چنانچہ اس نے علاج کیا، وہ آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا تھا اور اللہ نے اس کو صحت دے دی، وہ صحیح ہو گیا۔ جب وہ صحیح ہو گیا تو وہ ایمان لے آیا، اس نے کہا اس بچے کے پاس تو کچھ الگ چیز موجود ہے۔ چنانچہ جب یہ اطلاع بادشاہ کو ملی، بادشاہ نے کہا تم صحیح کیسے ہو گئے؟ کہا ایک بچے نے میرا علاج کیا ہے اور وہ بچہ بڑا پرتاثیر ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہ اس بچے کے رب نے مجھے شفا دے دی۔ کہا تیرا رب تو میں ہوں، تیرا رب میرے علاوہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے، جب ایمان اندر اتر جاتا ہے تو پھر آپ ایک بات یاد رکھیے گا، پھر انسان کے دل سے ڈر اور خوف اور بے چینی اور ہراس اور یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے آپ باہر آ جاتی ہیں، اور اس کا یقین اور اس کا اعتقاد
اور اس کا جو ایک خاص فوکس ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پہ ٹھہر جاتا ہے۔ ساری محنتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ایمان و یقین پیدا ہو جائے، بس ساری محنتوں کا خلاصہ ہی یہی ہے۔ الغرض بادشاہ نے کہا اچھا وہ تیرا رب ہے، پکڑوا اسے۔ اس بچے کو پکڑوا لیا گیا، اس کی پٹائی کی گئی، اس سے کہا گیا کہ تجھے یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ تو اس نے پہلے تو نام نہیں بتایا۔ جب اس کو زیادہ زد و کوب کیا گیا تو اس نے پھر اس مولانا صاحب کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ وہ مولانا صاحب بلائے گئے، بادشاہ نے کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو اور ہماری طرف آ جاؤ، ہمارا جو دھرم ہے، ہمارا جو مذہب ہے اسے قبول کر لو۔ اور یہ بات آپ یقین سے اپنے دلوں میں اچھی طرح بیٹھا کر رکھیے گا، یہ حالات اگر ہمارے سامنے آج نہیں ہیں تو یہ کل ضرور آنے ہیں کہ ہم کو ایسی پوزیشن پر لے جا کر کھڑا کیا جائے گا جہاں پر ہم سے مطالبہ یہ ہوگا کہ تم یا تو ادھر چلے جاؤ یا ادھر آ جاؤ۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی نرم پڑ جائیں، وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور یہ عیسائی آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی کسی یعنی ان کی پوری کی پوری جو تعلیمات ہیں، ملت ہیں، ان کا اتباع نہ کر لیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ یہ بات کہیے ان سے کہ ہدایت تو دراصل اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی جس کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں آپ کو، بعد یہ کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آ گیا ہے، تو پھر آپ کا کوئی اللہ کے علاوہ مددگار اور کوئی اللہ کے علاوہ آپ کا ساتھی نہیں ہوگا۔ یہ بات محمد الرسول اللہ سے کہی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ پھر آپ سوچ لیجئے۔ تو یہ ایک پورا مشن ہے، ہماری طرف آ جاؤ، یہ لڑنے کو تیار ہو جاؤ، یہ ساری دنیا میں چل رہا ہے، اور یہ اور بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ حقیقی اور سچا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو جب اس راہب کو بلایا گیا، اس نے کہا تو میرے مذہب پہ آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا آری سے اس کا سر چیر دیا جائے، تو آری سے اس کا سر چیر دیا گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب باری اس بادشاہ کے مقرب کی تھی، تم ایمان لاتے ہو میرے اوپر، میں تمہارا رب ہوں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ کہا اس کو بھی قتل کر دو، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب باری تھی لڑکے کی، بادشاہ نے کہا کہ چونکہ اس لڑکے نے دعوت دینا شروع کر دی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ہمارے کچھ فوجی یہ پہاڑ پر لے جائیں اور پہاڑ پر لے جا کر اس کو دریا میں پھینک دیں۔ تو دریا میں جب پھینکے جانے کی بات آئی تو یعنی فوجی لے گئے اور اس کو اوپر پہاڑ پہ کھڑا کر دیا۔ فوجیوں نے کہا چل بھائی کود جا یا ہم تجھے دھکا دیں، لیکن وہ بیچارے نہ دھکا دے پائے نہ کود پائے۔ اتنے میں زلزلہ آیا اور وہ پہاڑ ہلا اور اس کے جتنے فوجی تھے بادشاہ کے وہ گر گئے اس سمندر کے اندر، یہ ندی کے اندر، اور یہ بچہ، یہ نوجوان صحیح سلامت بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ حیران تھا، کہا تجھے میرے فوجیوں نے مارا نہیں؟ کہا وہ مجھے مار نہیں پائے، وہ خود مر گئے، وہ خود مر گئے۔ سب اللہ کے اختیار میں، یہ بڑی سمجھنے کی بات۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا اچھا اب ایک کام کرو، اس کو ایک کشتی میں بیٹھاؤ اور کشتی سمندر میں لے جاؤ اور وہاں سے اسے دھکا دے دو۔ وہ لوگ اس کو بیٹھا کر کشتی میں لے گئے اور وہاں لے جا کر انہوں نے کوشش کی کہ اس کو دھکا دیں یا گرائیں۔ وہ اللہ کی شان، کشتی دوسری طرف پلٹی اور جو ساتھ والے گئے تھے وہ بھی ویر گتی کو پراپت ہو گئے، مر گئے، شہید ہو گئے، دھرم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید۔ خیر اس کے بعد اب یہ بادشاہ کے دربار میں پھر کھڑا ہے، بادشاہ بڑا پریشان، کہنا بھائی یہ عجیب میٹر ہے، یہ مر ہی نہیں رہا ہے۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا، اور جب آدمی کو اپنے کسی بات پر یقین اور اعتماد ہو جاتا ہے نا، یقین ہو جاتا ہے، غلط چیز پر یقین ہو جائے، غلط چیز پر یقین ہو جائے تو بھی وہ اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے نا۔ مجھے واقعہ بیچ میں ایک یاد آیا، چھوٹا سا واقعہ وہ سنا دوں، بہت عجیب واقعہ۔ حسن بن صباح کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا غالی قسم کا شیعہ تھا، بڑا غالی قسم کا شیعہ تھا۔ اس نے اپنی جنت بنائی تھی ایک، ہے نا، اور اس کا بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حکیم عمر خیام اور سلجوقی سلطنت کا سب سے باصلاحیت وزیر، غالباً علاء الملک نام تھا، یہ جو بھی نام رہا اس کا، وہ اور حسن بن صباح یہ ایک ساتھ ایک درجے میں پڑھا کرتے تھے۔ بڑی لمبی چوڑی ایک حکایت ہے، میں اس کو نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ تو
وہ واقعہ بڑا لمبا ہے. جب اس نے اپنی جنت بنا لی اور پہاڑ کے اوپر قلعہ الموت بنایا، موت کا قلعہ بنایا، اور اندر بڑی شاندار عالیشان جنت بنائی، تو اس کا جو ساتھی تھا جو وزیر اعظم بن گیا تھا سلجوقیوں کی سلطنت میں، تو اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا کہ حسن بن صباح کو پیغام دینا ہو، کہنا سدھر جاؤ، کیا حرکتیں کر رہے ہو یہ، نہیں تو پھر ہم نپٹا دیں گے تمہیں. تو حسن بن صباح نے کہا کہ اپنے بادشاہ کو میرا پیغام دینا، اور پیغام یہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. اس نے اپنے 3 نوجوانوں کو بلایا جو اس کی فوج میں شامل تھے اور کہا یہاں آؤ، اپنی چھری نکالو، اپنا گلا کاٹ دو. تو ایک نوجوان نے اپنی چھری نکالی، اپنا گلا کاٹ دیا. دوسرا نوجوان آیا، اس سے کہا کہ تم فلاں جگہ سے کود جاؤ اور جان دے دو. وہ وہاں سے کود گیا، وہ مر گیا. تیسرے سے کہا کہ تم اس طرح سے اپنی جان دے دو، تلوار سے مر جاؤ. اس نے تلوار سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. جب یہ منظر سلطان کے اس ایلچی نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا یار یہ کیا آدمی ہے بھائی. تو حسن بن صباح نے پیغام دیا کہ پوری دنیا کے اندر کسی کے پاس ایسی فوج نہیں ہے جو اپنے بادشاہ پر اس طرح مر مٹنے کے لیے تیار ہو. جاؤ اپنے بادشاہ کو پیغام دینا کہ تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. تو یہ جو بھکتی ہوتی ہے اور اندھ بھکتی ہوتی ہے، یہ اسی کی ایک قسم ہے. غلط بات بھی سمجھ میں اگر آ گئی، 11ویں صحیح ہے، آپ سمجھاتے رہیے، آپ کچھ بھی کہتے رہیے، آپ قرآن لے آئیے، حدیث لے آئیے، آپ بخاری شریف کھول دیے، وہ نہیں مانے گا. وہ کہے گا میں جان دے دوں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بڑے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، اور بڑے پیر صاحب سبق پڑھاتے ہیں وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں ایسے کر کے. جب ہاتھ بڑھتا ہے تھوڑی دیر بعد ہاتھ گیلا ہو کے واپس آ جاتا ہے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد طلبہ کہتے ہیں حضرت آپ نے ہاتھ کیوں بڑھایا تھا؟ کہنے بس وہ تو پوچھو نہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ آتا ہے، قافلہ واپس آ جاتا ہے، پہنچتا ہے حضرت کے پاس. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. کہا حضرت عجیب کرامت ہوئی. کیا کرامت ہوئی؟ کہ ہم سفر کر رہے تھے، سفر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری کشتی باقاعدہ ڈوبنے لگی، تو ایک دم سے آپ کا ہاتھ آیا اور آپ کے ہاتھ نے کشتی کو بچا لیا، اور آپ سب سے بڑے پیر ہیں. یہ واقعہ ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے، کرامت حق ہے، ہو سکتی ہے، سند صحیح نہیں ہے، جہاں سے نقل کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں. کیا کہیں گے آپ؟ کسے سمجھائیں گے آپ؟ کیسی بھی ارریشنل باتیں ہوں گی وہ قبول کریں گے، کہیں گے ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح بات. کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ یہ اندھ بھکتی کہلاتی ہے. اس کا کوئی علاج میرے خیال میں حکیم لقمان کے پاس بھی اس کا علاج نہیں تھا جتنا ہم سمجھ پائے ہیں، کوئی نہیں سمجھا سکتا. اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور اعتدال پہ آنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو وہ جو لڑکا تھا اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ تم مجھے مار نہیں سکتے ہو. اس کا یقین اور اس کا ایمان بڑا مضبوط تھا. کہا تم مجھے ایک طرح سے مار سکتے ہو اور وہ میں تمہیں بتاؤں گا. کہا کیا؟ کہا تم میرے اوپر بسم اللہ پڑھ کر تیر چلاؤ گے تو میں مر جاؤں گا. بادشاہ کی بھی عقل پھوٹی ہوئی تھی، اس کی بھی قسمت پھوٹ گئی تھی. اس نے سارے شہر والوں کو جمع کر لیا اور اس نے کہا دیکھو تماشا ہوگا. لڑکے نے بھی کہا کہ میرے بھی مزے آ گئے. لڑکے نے کہا مجھے دعوت دینے کا موقع مل جائے گا. سارے لوگ جمع ہوئے. لڑکے نے اللہ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کیا. بادشاہ سے کہا گیا کہ بھئی اب تیر چلائیے. تو اس نے بھی زور سے بسم اللہ پڑھ کے تیر چلایا. وہ اس کی کنپٹی پہ لگا اور جب اس کی کنپٹی پہ لگا اس نے جو اللہ کا نام لیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اب جتنی پبلک کھڑی ہوئی تھی اس نے کہا ہم تو اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں. جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ تو الیکشن ہاتھ سے نکل گیا، سارا ووٹ ٹرانسفر ہو گیا ہمارا، یہ سب ہماری ماننے والے تھے، یہ کون سا ایسا واقعہ ہو گیا. اس نے کہا اگلی بات جب ماننے والے پیدا ہوں گے تو پھر آزمائشیں شروع ہو جائیں گی، یہ طے بات ہے. اگر آپ کی مخالفت ہونے لگے تو خوش ہوا کریے. اگر آپ پر لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں تو آپ خوش ہوئیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. اے اللہ میں اس لائق ہو گیا کہ لوگ مجھے اپنی مجلسوں میں ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. الحمدللہ. علامہ شامی کا بڑا زبردست شعر ہے، اس کا آخری جو ٹکڑا ہے وہ میں نقل کر رہا ہوں. شر الناس من لا حسود له، بدترین انسان وہ ہے جس سے حسد نہ کیا جائے، جس سے لوگ جلتے نہ ہوں. کیونکہ حسد تو خوبیوں پر ہوتا ہے،
حسد اچھائیوں پر ہوتا ہے، حسد قابلیت پر ہوتا ہے، حسد صلاحیت پر ہوتا ہے، حسد کوالٹی پر ہوتا ہے، حسد انسان کے چھپے ہوئے پوٹینشیل پر ہوتا ہے۔ حسد رکشے والے سے تھوڑی ہوتا ہے، چلتے پھرتے لوگوں سے تھوڑی ہوتا ہے۔ حسد تو اس سے ہوتا ہے جس کو آدمی خود اپنے سے اچھا سمجھ رہا ہو۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کو سمجھیے، بالکل ٹینشن مت لیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم سب ایمان لائے، اب تم میں جو آدمی توبہ نہیں کرے گا، ایک بات یاد رکھنا اس کو جان، یہ میں ایک آگ جلا رہا ہوں، اس کے اندر ڈالوں گا۔ بادشاہ نے لائن لگوائی اور خندق میں آگ جلوائی، اور کہا، بعد نے کہا کئی خندقیں کھدوائیں، بعد نے کہا ایک خندق میں آگ لگوائی، اور کہا اس پر آؤ، جو یہ کہے گا کہ میں بادشاہ کو دین کو مانتا ہوں وہ تو ادھر سے نکل جاؤ، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر اور اس بچے کے رب پر ایمان رکھتا ہوں وہ اس کے اندر کود جاؤ۔ لوگ آ رہے تھے اور چھلانگیں لگا رہے تھے۔ بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ سمجھ میں نہیں آیا کسی کو، لیکن ابراہیم نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ یہ لوگ تو بیوقوف ہیں، اتنی بڑی طاقت سے لڑ رہے ہیں، بھلا ان کا کوئی مقابلہ ہے، بھلا طاقت کا کوئی توازن ہے؟ آپ دیکھیے ادھر اتنی بڑی طاقت ہے، ان کے پاس فلانا بم ہے، ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، ان کے پاس ایسی فوج ہے، ان کے سپورٹ میں فلاں ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، دنیا کے ملک ہیں، بھلا یہ لوگ اس کا مقابلہ کیا کریں گے؟ جب نگاہ قرآن کی نورانیت پر نہیں ہوتی ہے تو پھر انسان ظلمتوں میں گھر جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتوں کو ہم نے بڑی جماعتوں پر غالب کر دیا ہے، لیکن ہوتا سب کچھ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہے۔ جنگ حوصلوں سے لڑی جاتی ہے، جذبوں سے لڑی جاتی ہے، جنگ عقیدے سے لڑی جاتی ہے، جنگ جو ہوتی ہے وہ ایک اتنے زبردست اندر کے اٹھنے والی آگ سے لڑی جاتی ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جنگ فزت ورب الکعبہ کے نعروں سے لڑی اور جیتی جاتی ہے۔ بھلا یہ دنیا میں کسی کے پاس ہے جس قوم کی مائیں اپنے بچوں کے اوپر رات کو نام لکھ کر سو رہی ہوں کہ یہ صبح شہید ہو جائیں تو پہچان لیے جائیں، جس قوم کی مائیں رات کو حجاب پہن کر سو رہی ہوں کہ ہم رات میں شہید ہو جائیں تو ہماری بے حرمتی نہ ہو، جس قوم کی مائیں اور بچیاں دبی ہوئی ہوں ملبے کے اندر اور کوئی فوٹو کھینچ رہا ہو اور وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ فوٹو مت کھینچیے ہماری بے پردگی ہو جائے گی، جس قوم کی عورتیں ایسی ہوں کہ وہ بری طرح زخمی ہوں اور ان کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہو اور بچنے کی تھوڑی امید ہو، مر جانے کا ڈر اور خوف ہو، اور وہ اس حال میں یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں آپ ہمیں بے پردہ مت کریے، یہ موت ہمیں گوارا ہے، ہم مر جائیں گے۔ بھلا اس قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم کو اور آپ کو اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کا سی بھی نہیں کرنا چاہیے، ہم کہیں کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں۔ وہ تو ایک الگ ہی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں اور اللہ رب العزت جنت کے اعلیٰ درجات ان کو نصیب فرما دے۔ لوگ داڑھیاں ناپنے میں لگے رہتے ہیں کہ ان کی داڑھی نہیں ہے، ان کے لاکھ داڑھیاں اور لاکھ چیزیں ہماری، اور ان کا مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے خادم نے ان سے کہا، سید قطب شہید کا تذکرہ چل رہا تھا، ان کے خادم نے کہا بات چلی، انہوں نے کہا حضرت سید قطب کے داڑھی نہیں تھی۔ تو مولانا منظور نعمانی صاحب بہت غصہ ہوئے، غصے میں جلال آ گیا حضرت، کہا تم سید قطب کی بات کرتے ہو، داڑھی کی بات کرتے ہو، تم داڑھی کی بات کرتے ہو؟ منظور نعمانی اگر اپنی داڑھی سے سید قطب شہید کے جوتے صاف کرے تو منظور نعمانی کی داڑھی اس لائق نہیں ہے کہ سید قطب کے جوتے اس سے صاف کیے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عظیمت کی راہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ میاں بڑے دل جگر و گردے کی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے، کوئی مقابلہ نہیں ان لوگوں کا۔ جب ان لوگوں کو ڈالا جانے لگا آگ میں، جب آگ میں ان کو پھینکا جانے لگا تو ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود میں تھا اور اس کو بھی ڈالا جانے کا وقت آیا تو ماں ذرا گھبرا رہی تھی، ماں کی ممتا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دی اور کہا ماں ڈرتی ہو، گھبراتی ہو، گھبراؤ نہیں، اس آگ کے بعد اگلا ٹھکانہ ہمارا فوراً جنت ہے، پریشان مت ہو، چھلانگ لگاؤ۔ تو اس عورت نے اس گویا کہ بچے کے ساتھ چھلانگ لگا دی۔ یہ سب کچھ کس چیز کی طاقت تھی؟ یہ عقیدے کی طاقت تھی، عمل نہیں تھا ان کے پاس، ابھی مسلمان ہوئے تھے، عمل تو نہیں تھا نا۔ طاقت عقیدے کی تھی، طاقت نظریے کی تھی، طاقت فیکٹ کی تھی، طاقت آئیڈیالوجی کی تھی، طاقت اس
زبردست کلام کی تھی اور اس شخصیت کی تھی، اس بچے کی تھی، اس جوان کی تھی جس نے اپنی قربانی اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت سے مسئلے اپنے آپ حل ہوتے چلے جائیں گے، بہت سے مسئلے اپنے آپ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ واقعہ اور اس سلسلے کے کئی واقعات مفسرین نے نقل کیے ہیں، لیکن یہ سب سے مضبوط واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا۔ الغرض قرآن اس کے بعد جو کمنٹ کر رہا ہے، جو بات بتا رہا ہے، جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہے، وہ بھی بڑی عجیب ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو پریشان کر رہے ہیں ان کو ذرا ڈرنا بھی چاہیے کہ ان کے لیے جہنم بھی ہے اور خطرناک عذاب بھی ہے۔ اور پھر کہا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ مختلف شکلوں میں آتی ہے، کبھی وہ تمہیں ذہنی مریض بنا دے گا۔ آپ اخبار اٹھائیے، آپ اگر عربی پڑھ سکتے ہیں عربی میڈیا کو دیکھیے، آپ الجزیرہ کو دیکھیے، کیا خبریں وہاں سے آ رہی ہیں۔ اور جو لوگ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے وہ اس وقت کتنے ذہنی دباؤ، کتنی نفسیاتی اور سائیکولوجیکلی کتنے اِل ہو چکے ہیں اور کتنے بیمار ہیں وہ لوگ۔ آپ دیکھیے اس کو اٹھا کے، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو چھپایا جا رہا ہے، جو سامنے آ رہا ہے، وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ کیوں تمہارے رب کی پکڑ کیوں بہت سخت ہے؟ انہ هو یبدئ ویعید، تم بچ کر نہیں بھاگ سکتے، تم اس دنیا میں شاید ایک مرتبہ کو بچ جاؤ۔ انہ هو یبدئ، وہ تمہیں پہلے بھی پیدا کیا ہے اس نے، ویعید، اور پھر لوٹ کر بھی تمہیں اسی کے پاس جانا ہے۔ آؤ گے تو وہیں، جاؤ گے کہاں؟ وہو الغفور الودود، ایمان والوں کے لیے تسلی بھی ہے، وہ غفور ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، الودود، اور محبت کرنے والا ہے، محبت ہے اس کی، ذو العرش المجید، اور وہ عرش کا جو بڑی شان والا عرش ہے اس کا مالک ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ فعال لما یرید، وہ اپنے کرنے میں کسی کے حکم کا انتظار کرنے والا نہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہم کو دھوکے دنیا کے اندر کم عقلی کی وجہ سے لگ جاتے ہیں، کم سمجھ کی وجہ سے لگتے ہیں، ہمارے اپنے فہم کے نقص کی بنیاد پر لگتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ ذرا آپ جائزہ لیں ان چیزوں کا، ذرا آپ جائزہ لیں ان حالات و تجزیات کا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل ہے اور اس ڈھیل کے بعد جو پکڑے وہ بڑی سخت ہونے والی ہے۔ اگر قرب قیامت کے حالات کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے سب کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے تاکہ سب کو ایک ساتھ ذبح کیا جا سکے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو ایک دن حرکت میں آنا ہے، وہ پتہ نہیں کب آئے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر اللہ تسلی دیتا ہے، حل اتاک حدیث الجنود، کیا تم کو اس سے پہلے لشکروں کی خبر نہیں ملی؟ یہ اپنی بات کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کا زبردست ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ سوال کیا جائے، کیا تم کو خبر نہیں ملی وہاں کیا ہوا تھا؟ کیا تم کو اطلاع نہیں ملی فلاں جگہ کیا ہوا تھا؟ اللہ وہی تاریخ یاد دلائے، حل اتاک حدیث الجنود، کیا تم کو اس سے پہلے لشکروں کی خبر نہیں ہوئی؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود، قوم سمود کتنی بڑی طاقتور قومیں تھیں۔ فرعون کتنا دبدبے اور روب والا تھا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا کرتا تھا، اس کی خبر نہیں ملی تمہیں؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، اطلاع تو ملی ہے لیکن تم جھٹلانے میں لگے ہوئے ہو، تم جھٹلا رہے ہو، تمہیں ماننا نہیں ہے، تمہیں یعنی گویا کہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، اللہ کے داؤں سے بچ کر وہ کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، پہاڑ ہل جائیں اتنے تمہاری تدبیریں ہوں، لیکن جب اللہ کی تدبیر چلتی ہے تو پھر انسان کی اپنی تدبیریں کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ بل هو قرآن مجید، بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہے جو قرآن بڑی شان والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ کہاں پر ہے یہ قرآن؟ فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ کے اندر ہے۔ قرآن پاک 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، یہ کہیے 2 مرتبہ آیا ہے، اترا ہے۔ ایک تو قرآن پاک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ کی ذات سے نکلا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو اتارنے کا یا قرآن پاک کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت ہمیں نہیں معلوم کیا ہوئی، لیکن وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکل کر لوح محفوظ پر آ گیا۔ لوح محفوظ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک فزیکل چیز ہے،
بہت سے مفسرین نے سلسلے میں لکھا ہے وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، مشرق اور مغرب جتنا بڑا ہے، اس کے کونے پہ یاقوت کے پتھر لگے ہیں، اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ ایک معنوی چیز ہے۔ معنوی چیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں نہیں ہے لیکن ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، تو لکھا ہونے کا مطلب تو کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جہاں لکھا گیا ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لکھا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اس میں موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ تمہارا ذہن اور دماغ اور حافظ صاحب کا ذہن اور دماغ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس دماغ کے اندر قرآن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اسی طرح لوح محفوظ ہے کہ قرآن اس میں نظر نہیں آئے گا لیکن بہرحال ہوگا۔ تو یہ دو طرح کی رائے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، تو ایک تو کلام پاک وہ ہے جو کلام نفسی کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات سے نکل کر وہ لوح محفوظ پر آ گیا۔ یہ جو کلام نفسی کہلاتا ہے، یہ تھوڑا عالمانہ سی بحث ہے، کلام نفسی جو کہلاتا ہے یہ غیر مخلوق ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ دنیا کے اندر صرف کلام نفسی غیر مخلوق ہے۔ پھر وہ لوح محفوظ پر آ گیا۔ اب اللہ کے حکم کے مطابق دھیرے دھیرے سلولی وہ دنیا کے اندر ضرورت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ تو قرآن کہہ یہ رہا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن حقائق بیان کرتا ہے، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، جو حالات بھی ہیں ان حالات سے جو سبق تمہیں ملنا چاہیے وہ تم لو، اپنی زندگیوں کو سدھارو، اور ذرا پیچھے کے حالات پہ غور کرو۔ بڑی طاقتور قومیں آئیں، اللہ نے سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور بس یہ جو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے کہ ایک بچی میرے پاس پڑھنے آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ ہمارے حافظ جی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اصل قرآن پاک کلیئر میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ کلیئر شریف میں موجود ہے۔ میں نے کہا اچھا، کہنے اور ایک بابا اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کلیئر شریف سے پھر آتا رہتا ہے۔ یہ اس امت کا عقیدہ ہے۔ یعنی وہ اس بدبخت حافظ کو کیا کہا جائے، اس کمبخت کو پکڑ کر کیا اس سے کہہ لیں یا کیا زد و کوب کریں، وہ کیسے امت کا ذہن بگاڑ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی قرآن تو موجود ہے اور سب کے پاس قرآن موجود ہے، اور دیکھو قرآن میں ہم تمہیں لکھا ہوا دکھا رہے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہاں کہاں اس چیز کا تذکرہ ہے؟ تو اس نے اگلے دن جا کر اپنے حافظ صاحب سے سوال کیا، تو حافظ صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ تو حافظ صاحب نے ارشاد فرمایا ان کا قرآن الگ ہے، ہمارا قرآن الگ ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بدعقیدگی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اپنے کرم سے قرآن کا خاص شغف اور تعلق نصیب فرمائے۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا اپنی ماں و بہنوں سے اور یہاں موجود تمام احباب سے، قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں۔ ایک صفحہ پڑھیں آپ، چاہے روز ایک صفحہ، کم سے کم تو ویسے پاؤ پارا تو پڑھ ہی لینا چاہیے، ایک صفحہ پڑھیں آپ چاہے، لیکن روز پڑھیں، روز پڑھیں، یہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ عجیب برکت والی چیز ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا فیض نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اللہ قرآن کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں۔ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سبق نصیب فرمائیں، اور اپنے کرم سے اپنی نسلوں کی اچھی تربیت کرنے کی اور دین و ایمان پر ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا